اس ویڈیو میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ قرآن کریم میں کل کتنے الفاظ ہیں، اور جو کئی ہزار قرآن کریم کے الفاظ کی تعداد ہے تو اس میں سے کتنے الفاظ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، نئے الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان تک ہماری رسائی کیسے ہوگی۔ آپ کو صرف 1 سال محنت کرنی ہے، 1 سال پورے قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنے لگ جائے گا، اور اس کا طریقہ کیا ہے، کس کتاب سے کرنا ہے، یہ سارا انشاءاللہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اب تک اس چینل پر جتنے بھی میں نے 15 الفاظ اور 13 الفاظ کی جو ویڈیوز بنائی ہیں، جو ذخیرہ الفاظ کے نام سے میں نے جو ایک ذخیرہ جمع کیا ہے قرآن کریم کے الفاظ کا، وہ سب میں نے PDF میں یکجا کر دیا ہے۔ ان سب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ اور وہ کتاب جس کے ذریعے سے آپ پورے قرآن کے تمام الفاظ کو سمجھنے لگ جائیں، ان سب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ شمس المکاتب، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ادارہ شمس المکاتب میں 200 سے زائد ماہر اساتذہ کرام آن لائن سکھا رہے ہیں۔ قاعدہ ما تجوید، نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، ترجمہ قرآن، عربی زبان، اس کے علاوہ تمام اسلامی کورسز۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کانٹیکٹ اس 0304 22151717۔ قرآن کریم میں 80,000 سے زیادہ الفاظ موجود ہیں، یہ ایک گنتی ہے، جبکہ میری اپنی گنتی کے مطابق تو قرآن کریم میں کئی لاکھ الفاظ ہونے چاہیے، مگر جن لوگوں نے اب تک قرآن کریم کے الفاظ کو ایکسل اور دیگر کسی سافٹ ویئر کی وجہ کے ذریعے سے جو گنا ہے، تو اس میں انہوں نے واو، فا، لام، کاف، بازر بی، یہ جو یک حرفی الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر، اس کو شمار نہیں کیا۔ اب جیسے وَعْلَمُوا ہے تو یہ واو اور اعلموا سے مل کر بنا ہے، تو انہوں نے واو کو اور اعلموا کو ملا کر وَعْلَمُوا کو ایک لفظ شمار کیا ہے، للہ کو ایک ہی لفظ شمار کیا ہے، لام اور لفظ اللہ کو الگ الگ نہیں کیا۔ تو اسی طرح انہوں نے پورے قرآن کریم کے اندر جو یک حرفی الفاظ ہیں ان کو ملا کر گنا ہے، تو یہ 80,000 سے متجاوز گنتی ہے۔ اور پھر اس 80,000 کو بھی سمجھنے کے لیے الحمدللہ میں نے کئی ساری ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ 13 الفاظ سیکھ لیں تو آپ کو 13,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، 15 الفاظ سیکھ لیں تو آپ کو 15,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ان سب کی کوشش یہ تھی کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اب جب 80,000 الفاظ میں سے آپ کے سامنے 13,000 الفاظ آ گئے، 15,000 الفاظ آ گئے، کسی ویڈیو میں اور زیادہ آ گئے، کسی ویڈیو میں 1/3 الفاظ میں نے کہا تھا، ایک ویڈیو میں نے 1/4 الفاظ کا کہا تھا، 10% الفاظ کا کہا تھا، تو یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے قریب ہو جائیں۔ ہماری ہر کوشش، ہر محنت اسی غرض سے ہے، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اسی میں سے کوئی محنت ہماری پسند آ جائے اور اسی پر ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک کتاب میرے سامنے آئی محترم محمد عمر خان صاحب کی، معجم الفاظ القرآن۔ اس کتاب کے اندر مجھے ایک دلچسپ بات یہ لگی کہ انہوں نے ہر رکوع کے اندر کچھ الفاظ پیش کیے ہیں، ان کا ترجمہ پیش کیا ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے اس کی گنتی پیش کی ہے، اس لفظ کی نحوی یا صرفی گرامر کے اعتبار سے کیا نوعیت ہے، تو وہ ایک ماضی، جیسے ماضی لکھ دیا، کسی کے بارے میں لکھ دیا یہ حرف جر ہے، تو یہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ اب پہلے رکوع میں جو الفاظ انہوں نے لکھ دیے ہیں، اگلے رکوع میں وہ الفاظ جو پہلے رکوع میں آ گئے وہ نہیں لکھے، تو یوں انہوں نے قرآن کریم کے نئے الفاظ کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پیش کیا ہے۔ تو اب ان الفاظ کی تعداد تقریباً بنتی ہے 11,000 کے قریب۔ تو اب آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 2 چیزیں رکھوں گا۔ نمبر 1، اس کتاب کا تفصیلی تعارف کہ یہ کتاب ہے کیا، اور اس کتاب کے اندر کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ دوسری چیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب تک الحمدللہ جو میں نے 13 الفاظ، 15 الفاظ، 80 الفاظ، 1500 الفاظ، 10 الفاظ، 20 الفاظ وغیرہ کی متعدد ویڈیوز بنائی ہیں، ان سب کی میں نے JPG یا PDF وغیرہ کی جو صورت ہوتی ہے، فائل ہوتی ہے، وہ میں نے اس کو اس فارمیٹ میں ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے، اور گوگل ڈرائیو پر جو وہ فولڈر میں نے بنایا ہے اس کا لنک میں آج آپ کو دینے لگا ہوں، اور وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس معجم الفاظ القرآن کو دیکھ لیتے ہیں۔
اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کل 11,355 الفاظ انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں نئے ہیں، یعنی 11,355 الفاظ ایسے ہیں کہ جو ان میں سے ہر ایک ہی مرتبہ اس گنتی کے اعتبار سے موجود ہے۔ پھر ان میں سے کوئی لفظ 5 مرتبہ آیا قرآن کریم میں، کوئی لفظ 10 مرتبہ آیا ہے، کوئی 100 مرتبہ آیا ہے، کوئی 500 مرتبہ آیا ہے، کوئی 1000 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ اس جیسے الذین ہے جو لوگ، اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ پہلی مرتبہ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں آ گیا صراط الذین، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ 1000 کے قریب مرتبہ آیا ہے۔ تو اب آپ الذین کو اس کتاب کے اندر پڑھیں اور پھر اس کے بعد گنتی دیکھیں، ممکن ہے ان کی گنتی الگ ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ والذین فالذین للذین کو ایک لفظ بھی شمار کرتے ہیں اور پھر ان کو الگ الگ بھی گنتے ہیں، یعنی الذین کو الگ گنتے ہیں، والذین سارے الگ گنتے ہیں، للذین سارے الگ گنتے ہیں۔ بہرحال تو اب انہوں نے کیا کیا کہ پارا وائز بھی آپ کو بتایا ہے۔ مثلا پہلے پارے میں نئے الفاظ 1011 مرتبہ ہیں، دوسرے پارے میں نئے الفاظ 563 مرتبہ ہیں، تیسرے پارے میں 495 اور چوتھے پارے میں 527، پانچویں پارے میں 441، چھٹے پارے میں 365، ساتویں پارے میں 465، آٹھویں پارے میں 430، نویں پارے میں 420، 10ویں پارے میں 337، 11ویں پارے میں 297، 12ویں میں 449، 13ویں میں 369، 14ویں میں 306، 15ویں میں 530، 16ویں میں 497، 17ویں میں 310، 18ویں میں 304، 19ویں میں 315، 20ویں میں 237، 21ویں پارے میں 221 الفاظ، 22ویں میں 233، 23ویں میں 280، 24ویں میں 184، 25ویں میں 182، 26ویں میں 242، 27ویں میں 311، 28ویں پارے میں 239 الفاظ، 29ویں پارے میں 392 الفاظ اور 30ویں پارے میں 403 الفاظ ہے۔ اب یہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے یہ دیکھیں، صرف ایک محنت الحمدللہ میں بھی کر رہا ہوں لیکن اس میں کئی سال لگیں گے، اور وہ یہ ہے کہ میں واو فا کاف ان کو بھی الگ الگ کر رہا ہوں، اور الذین للذین فالذین ان کو الگ الگ گننے کے بجائے ان سب کو الذین کے تحت ڈالوں گا تاکہ پتہ چلے الذین ٹوٹل کتنی مرتبہ آیا ہے۔ بہرحال تب تک ہم ان چیزوں سے گزارا کرتے ہیں جو پہلے کام کر کے گئے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ آگے انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو پارا وائز انہوں نے آپ کو تعداد بتا دی، پھر سورت وائز بتائیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے نئے الفاظ ہیں۔ سورہ فاتحہ میں تو سارے ہی نئے الفاظ ہیں الا یہ کہ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک 2 مرتبہ آیا تو یہ ایک شمار ہوگا، تو یوں اس کو کہتے ہیں نیا لفظ۔ اب سورہ فاتحہ میں نئے لفظ کتنے ہیں، سورہ بقرہ میں نئے لفظ کتنے ہیں، سورہ آل عمران میں نئے لفظ کتنے ہیں، یہ سارا انہوں نے ہر صورت میں آنے والے بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر رکوع کے اعتبار سے بتایا کہ پہلے پارے کے پہلے رکوع میں نئے الفاظ اتنے ہیں، پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں نئے الفاظ اتنے ہیں۔ اب ہر پارے میں کسی پارے میں 16 رکوع ہیں، کسی میں 17 رکوع ہیں، کسی میں 18 رکوع ہیں اور کسی پارے میں 22 رکوع بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو اما پارہ ہے ہمارا اس کے اندر 39 صورتیں ہیں، تو 39 رکوع ہو گئے، تقریباً 39 رکوع ہیں اس کے اندر۔ تو یوں انہوں نے ہر رکوع کے نئے الفاظ کی تعداد بتائی ہے۔ جب اس کے بعد آپ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ اس کی مبادیات کو ضرور پڑھ لیں جو انہوں نے 2-3 صفحے تفصیلات میں لکھے ہیں۔ اس کے بعد مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی انہوں نے دیا، حالانکہ یہ قرآن کریم میں سے نہیں ہے، شروع میں قرآن کریم میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ اعوذ جو ہے وہ میں پناہ مانگتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا یہ فعل مضارع ہے گرامر کے اعتبار سے، اور یہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اب اعوذ کا لفظ آپ گننے بیٹھیں گے یا کسی ایپ کے ذریعے سے سرچ کریں گے آپ کو دقت ہوگی، یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ 7 مرتبہ آیا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لیا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو لیا۔ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہوں نے اسم کا تو بتایا کہ 19 مرتبہ آیا، با کا نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ با زیر بی کو گننا بہت مشکل ہے، قرآن کریم میں یہ بے تحاشا مرتبہ آیا ہے۔ واو زبر وا قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے، تو یہ انشاءاللہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، ہر لفظ کی صرفی نحوی تحقیق انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان مبارک میں بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں اس میں سے کچھ پیش کروں گا۔ تو یہ آپ اس کتاب کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، یہ 300-350 کے قریب اگر صفحات ہیں تو آپ روزانہ اگر ایک صفحے کو لیتے ہیں تو انشاءاللہ 1 سال میں آپ کو پورے قرآن کریم کے تمام الفاظ اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جو ذخیرہ الفاظ اب تک الحمدللہ اس چینل پر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اس سب کو میں نے پی ڈی ایف میں، جے پی جی وغیرہ میں تیار کر لیا ہے، اور اس کی بھی ڈاؤن لوڈ کی جو لنک ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ایک ہی لنک دوں گا آپ کو، آپ اس پر کلک کریں گے، میری ایک ویب سائٹ پر جائیں گے، آپ بلاگ پر جائیں گے، وہاں میں نے یہی جو تفصیلات آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کی ہے، اس سے زیادہ تفصیل سے وہاں میں نے لکھ کر یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں، اور پھر وہاں میں نے آپ کو معجم الفاظ القرآن کا ٹائٹل آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ قرآن کریم کے نام سے آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ ان تمام الفاظ کو جو اب تک میں ویڈیوز کی صورت میں پیش کرتا رہا ہوں اور جو آئندہ بھی کروں گا اس چینل پر، وہ سب آپ اس لنک پر انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ممکن ہے اب یہ میری ویڈیو سال بعد دیکھ رہے ہوں، 2 سال بعد دیکھ رہے ہوں، پتہ نہیں کتنے سال بعد دیکھ رہے ہوں، تو انشاءاللہ تب تک میں نے جتنا کام کیا ہوا ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں اسی فولڈر میں ان سب کو جمع کرتا رہوں گا، آپ کو وہ سب کا سب ایک جگہ انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت آپ کو مل جائے گی۔